دعوات کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دو روپیاں اس کے بعد اجازت انشاءاللہ مختصر وقت ہے. آخر مرنا موت نے چھڑنا او یارا کسے لئی منے تے سبحان اللہ. پیڑ اپنے نو پیڑ سمجھ نائے پیڑ کسے دی جرے تے تیرا کلے دا کرنا بہادری نہیں او لے کے ڈبے نو ترے تے تاں جانا او پلیاں نال ہر کوئی کردا ہے بھلا یارا. وہ پلا برے نل کرے تے تاں جانا تے لکھیا لکھاں چ ازل جو ساڈے اوہ توں لینا اوہ میں لینا تے تیریاں میریاں اکڑاں کس کھاتے نال تیرے اج نام بھی بازیاں غاریاں تے جڑے ترس دے سی دید نو دن راتی اج نام بھی باریاں جدوں باغ وچ ہزارے بال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں محمد بوٹیا ماپے محمد بوٹیا ماپے او دنیا سر مصیبت پار
محمد بڑھیا ماپے او دنیا دیو مڑے او جدو پین مصیبت پاریاں نی دو شعر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد اجازت اے دنیا مسافر خانہ اے دنیا مسافر خانہ تے کوئی آوے کوئی جاوے کی کسے دا زور محمد تے ایتھے پکے ڈیلا حسین جوانی تے صدا نہ صحبت یارا باپ مرے سر ننگا ہووے کہہ دے سبحان اللہ باپ مرے سر ننگا ہووے تے لوکو ویر مگن ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی تے ٹرے گے یار محبت والے تے لے گئے یار محمد کے جائیے کے پاس ماشاءاللہ حافظ اجازت صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے ابھی ہمارے خصوصی مہمان ہیں وہ پڑھنے کے لیے ابھی باقی ہیں میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے یہاں اس بات کو مد نظر رکھا جائے اگر آپ کو کوئی پڑھنے والے کا شعر اچھا لگتا ہے کوئی گفتگو اچھی لگتی ہے آپ ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ادب کے ساتھ اٹھیں اور یہاں آ کے رکھ دیں یہ فوتگی کا سلسلہ ہوتا ہے تھوڑا غمی کا اور خوشی کے اندر تھوڑا فرق ہونا چاہیے اگر اس طرح نوٹ پھینکے جائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا یہاں اس طرح نہیں ہوتا آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں ادب کے ساتھ اٹھیں جتنا اس پہ توفیق رکھنا چاہتے ہیں آرام سے یہاں پہ رکھ دیں اللہ آپ کی محبتیں قبول فرمائے اور بنا تخیر بہت ہی پیارے اور خوبصورت سناخان مصطفیٰ بڑی ہی خوبصورت آواز کے حامل عزت مآب جناب قاری غلام یاسین قادری عطاری صاحب آپ تشریف لاتے ہیں پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے یا قاری غلام یاسین قادری عطاری صاحب بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله جیسا کہ سب کو معلوم ہے علی
حسن بھائی اور علی رضا بھائی کے والد صاحب کے سال ثواب کے لیے محفل سجائی گئی. اللہ پاک ان کے والد صاحب کی قبر پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ پاک ان کی قبر کو اللہ دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے. اللہ 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 نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے. ایک پلہ غافل رہیے، صبح پہ شام لئیے. اللہ 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 دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے. علماء کرام سے سمجھا کہ ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح گناہ کر کر کے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ دلوں کو زنگ اتارنے کے لیے اللہ پاک کا ذکر ہے. تو تمام احباب مل کر ذکر کریں تاکہ ہمارے دل روشن ہوں، ہمیں اس کی جشن ہے. اللہ 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 دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے. اللہ 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 دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے. آنکھاں مین آنکھاں نال یقین آنکھاں، آنکھاں مین آنکھاں نال یقین آنکھاں، آنکھاں مین آنکھاں نال یقین آنکھاں. توحیدی میں خانے چو بھر بھر کے جام لئیے. اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے. اللہ 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 اللہ. رب نے پیارے ہوتے ہم عربیوں کا ہوتے، رب نے پیارے ہوتے ہم عربیوں کا. تجا بجمالہ حسنت جمیع حسانہ، حسنت جمیع حسانہ. صلوا علیہ وآلہ، رج رج درود پڑھیے پڑھیے، رج رج درود پڑھیے پڑھیے. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد. رج رج درود پڑھیے پڑھیے، رج رج درود پڑھیے. دامن نو تھام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے. اللہ 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 دا نام لئیے،
سبحان اللہ درود پاک میں صلی اللہ رسول اللہ منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہو منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہووے جد آوے موت مینوں جد آوے موت مینوں سونا قریب ہووے منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہووے جد آوے موت مینوں جد آوے موت مینوں سونا قریب ہووے منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہووے جس ویل وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے سبحان اللہ جس ویل وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے قدماں چٹے پواں میں قدماں چٹے پواں میں او منظر عجیب ہووے منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہووے جد آوے موت سانوں جد آوے موت سانوں سونا قریب ہووے منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہو ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں قبلہ قاری غلام یاسین قادری اطاری صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. آپ کی نعت شریف کے دوران ہمارے اسٹیج کی زینت ہیں فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ انعام الحق چشتی صابری صاحب، عزت مآب جناب قاری محمد حنیف صاحب،
اور آج کی اس خوبصورت محفل پاک میں خصوصی خطاب فرمانے کے لیے فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری ثناء اللہ چشتی صاحب خطیب اعظم چیلیاں والا آپ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا۔ بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ عرض کروں گا، حضرت علامہ مولانا قاری ثناء اللہ چشتی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خصوصی خطاب سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ احسان الحق چشتی صاحب آپ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ سارے مہمانوں کو خوش آمدید پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی احباب درود شریف پڑھو، بڑی محبت و عقیدت کے نال، کوئی زبان چپ نہ رہے، سارے پڑھو السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ حضرت اللہ۔ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووالد وما ولد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ۔ صلاة و سلام علیک یا سیدی، یا سیدی، یا ہاشمی، یا مطلبی، یا مکی، یا مدنی، یا امام الانبیاء والمرسلین، یا جد الحسن والحسین، یا امام القبلتین، یا رحمت للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد
برادران اسلام، واجب الاحترام، قابل صادق احترام علماء کرام، جناب محترم المقام عزت معاب صاحب زادہ والی شان حضرت علامہ مفتی حافظ محمد انعام الحق صابری صاحب، جناب محترم المقام پیکر اخلاص و محبت حضرت صاحب زادہ استاد الحفاظ والقراء قاری محمد احسان الحق صابری صاحب، جناب محترم المقام عزت معاب پیکر شفقت و محبت حضرت علامہ قاری عبد القیوم نقشبندی صاحب، امام خطیب مسجد حاضہ، دیگر علماء کرام، نعت خوانان نظام، شیری لسان قراء حضرات، اج دا ایک ختم پاک جناب علی حسن عطاری صاحب، حافظ علی رضا عطاری صاحب، جنہاں دے والد گرامی حاجی رحمت خان مرحوم و مغفور، انہاں دا سالانہ ختم پاک ہے جس دے اندر آپ احباب بندہ ناچیز حاضر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم احکم الحاکمین حسنین کریمین طیبین طاہرین حضرت مولا حسن پاک مولا حسین پاک دے نانا جان دی مرحوم نو شفاعت عظمی نصیب فرمائے، آمین۔ جس بندے آمین نہیں آتی ہوں میرے کہن دے ایک بار آمین آکے اور تسا کرنا بھی تے کیے آمین تے تسی آکھن آئے اور تسا کرنا بھی تے کیے۔ اللہ تعالی جناب حاجی رحمت خان صاحب دی قبر نو کشادہ فرمائے، اللہ تعالی انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ برادران اسلام، میں انشاءاللہ اپنے وقت دے وچ رہ کے گفتگو نو مختصر ٹائم دے اندر مکمل کراں گا۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب نے جو موضوع میرے ذمہ لایا، حکم فرمایا، میں کوشش کراں گا کہ آپ دے حکم دے مطابق ہی میں اپنی بات نو جناب دے سامنے پیش کراں۔ گرامی قدر حضرات، انسان دے دنیا دے اتے بہت سارے رشتے نے، ہر رشتے دا احترام مسلمان تے ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر رشتے دا احترام ضروری ہے، کچھ تھوڑا جا تھوڑا بولنا بھی ضروری ہے، میرا ویکھنا ہی ضروری نہیں، کچھ تھوڑا جا حرکت کرنا بھی ضروری ہے۔ مجھا بھی ہر رشتے دا احترام ضروری ہے۔ ساڈا ویر ہوندا ہے چاچیاں نال، مامیاں نال، پھپھو نال، خالہ نال، ساڈا ویر ہوندا ہے، لڑائی ہوندی ہے، خالہ دے بیٹے نال لڑائی، چچو دے بیٹے نال لڑائی، پھپھو دے بیٹے نال لڑائی۔ میرے مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا رشتیاں نو تروڑدا ہے وہ ساڈے وچوں ہے ہی نہیں۔ جڑا بندہ رشتیاں نو تروڑدا ہے ساڈے وچوں ہے ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر سنو، ماں دنیا تو ٹر جائے تے مدینے والے بادشاہ فرمایا ماں دیاں سہیلیاں نال پیار کریا کرو، ماں دیاں سہیلیاں نال پیار کریا کرو۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یا رسول اللہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ماں دنیا تو ٹر گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حل لک من خالۃ، کیا تیری ماں دی بہن تیری خالہ ہے بے؟ نعم یا رسول اللہ میری خالہ زندہ ہے۔ مدینے والے بادشاہ فرمایا خالہ دی تابعداری کر، اللہ تیرا گناہ معاف فرما چھڑے گا۔ پتہ چلیا ہے رشتے ضروری ہیں اور بڑا پیار ضروری ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی
رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا شہزادہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں یا آپ دے ہاں مہمان آیا، دونوں باتاں. ایک بندے نہ ملاقات ہو گئی، میرے پاک عمر دا پاک شہزادہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے بولنا جی توجہ ہے جناب دی، سنیا جی دھیان نال. میرے پاک عمر دا پاک شہزادہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں اس عمر دی گل پیا کرنا جنہیں سند مولا حسن حسین کو لئی ہوئی ہے. سبحان اللہ. لئی ہوئی ہے سند واسی نوکر مصطفیٰ مدینے والے تے جنوں علی دا پتر سند دے چھڑے، زارا دا لخت جگر سند دے چھڑے، اج دا پیر تھاپڑا مارے تے مرید دا پیر زمین تے نہیں آوندا، تے جنوں زارا دا پتر لکھ کے دے تو نوکر ساڈے نام دے جی آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے جناب دی. میں اس فاروق اعظم کے شہزادے کی گل پہ کرنا کہ جس فاروق دے دور دے اندر زمین دے زلزلہ آیا ہے، میرے عمر نے اڈی ماری ہے. سبحان اللہ. نہیں بولے تسی گل ہی نہیں سمجھے گے. لیا ساری دنیا نے حکمران لیا ساری دنیا دے رہنما لیا، مارے میرے پاک عمر دی جتی تو مارے. کون فاروق اعظم ہے؟ میرے نبی نے ابو بکر تو لے کے آخری صحابی تک، ہر صحابی رسول مرید رسول ہے. عمر تیری عظمت نو سلام ہے، تو مرید رسول بھی ہے، مراد رسول بھی ہے. سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم آپ کا شہزادہ تے پھر چنگیاں دے پتر بھی اللہ دے فضل نال. توجہ ہے جناب دی. ایک سنگی آ گیا، بیلی آ گیا، ملاقات ہوگی تے فاروق پاک دے پتر نے تابعداری کی تھی، لنگر پانی پیش کیتا. جے رستے چ ملاقات ہوئی ہے تے جو کوئی توشہ دان میں چاہیے پیش کیتا. تے ایویں تھوڑی جی دیر لگی نا تے فاروق اعظم دے پتر نے سر دی پگ لا کے اودے سر تے دار چھڑی. سبحان اللہ. نہیں سمجھے یار سبحان اللہ چاہیے ایتھے میں. حضرت فاروق دے پتر نے اپنے سر دی پگ لا لئی ہے تے سر دی پگ لا کے کسے دے سرے تے ڈرنا کو خالہ جی دا گھر نہیں، عزت ہوندی ہے، آبرو ہوندی ہے. تے فاروق پاک دے شہزادے نے اپنی پگ لا کے اودے سرے تے دار چھڑی. تو جو ہے جناب جی صحابہ ویکھدے پے نے، پیر بھائی ویکھدے پے نے، وہ بڑے ہی پیار پہ کردے نے، وہ لنگر پانی بھی کرا چھڑیا نے، جو آئی وہ بھی کرا چھڑیا تے پگ بھی دار چھڑی نے. سبحان اللہ. وہ بندہ کہنے لگا حضور عبداللہ بن عمر نے، حضور اجازت ہے میں جامع؟ فرمایا صبر کر. اپنی سواری منگائی، گدا سی ہے، جو بھی سواری آئی فرمایا سواری بھی لے جائے تو اتنے بہ کے جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اتنے بہ کے جانی برادرانی سلام امام الانبیاء نے غلام ویاؤنا باپ دا مقام کیے. میرے پاک عمر دا شہزادہ ہے، سواری دیتی ہے، سر دی پگ دیتی ہے، نہ پیار کیتا ہے، کھانا دے دے پے، محبت پہ کر دینے صحابہ حیران نے. بندہ پتہ نہیں کون ہے، ملاقات پہلی باری ہوئی ہے، آپ نے کھانا بھی کھوا دیتا ہے، سر دی پگ بھی لا کے دیتی ہے، جانیا سواری بھی عطا فرما دیتی ہے. پوچھا ہے عبداللہ بن عمر بندہ کون ہے جدے نال اتنا پیار کیتا جے، اتنی مہربانی کیتی جے، اتنی شفقت پہ فرماندے ہو، کھانا بھی دیتا جے، سر دی پگ بھی لا کے دے چھڑی دے، جانیا سواری بھی دے چھڑی دے. حضرت فاروق اعظم دا شہزادہ بولے لوگوں میرے پاک عمر دا شہزادہ پیا فرماندا ہے، او میرے نبی دے غلام اتنا پیار اس واسطے پیا کرنا، ادا باپ میرے باپ دا سجن دے یار ہے سی. ادا باپ میرے باپ دا یار، ادا باپ میرے باپ دا پیار والا بندہ ہے. میرے باپ فاروق اعظم دے نال تعلق رکھدا ہے. آؤ مسلمان بھائیو، بندہ چلیا جڑا باپ دا سجن دے بیلی ہوے، او دے پتراں دا بھی احترام کرنا چاہیدا ہے، او دے رشتیاں دا بھی حیا کرنا چاہیدا ہے. نبی دے صحابہ دی سنت مبارکہ ہے. لوگوں توجہ کریا جے، میرے رب العالمین دا قرآن ہے. اللہ خالق عالم نے
نے پورے قرآن پاک دے اندر جتھے بھی اپنی وحدانیت دا اعلان کیتا ہے، عبادت دا اعلان کیتا ہے، کچھ مقام ایسے بھی آئے نے اللہ پاک نے نال ہی والدین دے احسان دا حکم فرما دیتا ہے، فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو وعدہ لے آئے، فرمایا بنی اسرائیل آئیو اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہ کرے آج، عبادت لائق کو پروردگار دی ذات ہے، اللہ یوس نویاک دینے جنہ سارے جہان دا مالک ہے، اللہ اوس نویاک دینے جدہ چک محتاج ہے، اللہ یوس نویاک دینے جڑا کسی دا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا بنی اسرائیل آلیو وعدہ کرو اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہ کرے آجے، اپنے ماں باپ دے نال احسان کرے آجے۔ رب العالمین دا قرآن نے فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کریم نے فرمایا زمانے والے رب العالمین دا حکم امر الہی ہے، اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہ کرے آجے، اپنے ماں باپ دے نال احسان کرے آجے۔ میرے بے نیاز پروردگار نے بڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے، اللہ کریم نے بڑیاں نعمتاں عطا کی دنیا نے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر تسی میری نعمتاں نو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کریم دیاں کیڑیاں نعمتاں نو جھٹلاؤ گے، اتنیاں نعمتاں نے لوگوں سے شمار نہیں کر سکتے۔ وہ بے نیاز فرماتا ہے انشکر لی، او میرے بندیوں میرا شکریہ ادا کرو۔ یا اللہ تیرا شکریہ ادا کریے دے کی عطا فرمائے گا، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ بے نیاز نے فرمایا جیڑا بندہ میری عطا کردہ نعمت تے میرا شکریہ ادا کرے گا، میں بے نیاز نعمت اور ودا دیواں گا۔ اللہ کریم دا قرآن نے فرمایا انشکر لی، لوگوں اللہ دا شکریہ ادا کرو۔ آؤ مسلمانوں رب العالمین دا شکریہ ادا کریے۔ اس بے نیاز نے اکھاں دیتیاں نے یا اللہ تیرا شکر ہے، انہیں زبان دیتی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، انہیں بولن واسطے زبان دیتی ہے، سنن واسطے کان عطا فرمائے نے، انہیں چلن واسطے پیر تے لتاں عطا فرمائیاں نے، انہیں پکڑن واسطے ہاتھ عطا فرمائے نے، انہیں سنگن واسطے ناک عطا فرمایا ہے۔ لوگوں اللہ دا شکریہ ادا کرو جس بے نیاز نے سانو قادر مطلق چاندہ تے یہودی بنا دینا، چاندہ تے عیسائی بنا دینا، چاندہ تے نصرانی بنا دینا، انہیں یہودی نہیں بنایا، انہیں کرم کیتا ہے مسلمان بنایا ہے، انہیں مہربانی کی ہے اپنے فضل دے نال، انہیں
مسلمان بھی بنایا ہے او سنیا اپنے مقدرہ تے نار کریا کرو انہیں مسلمان بھی بنایا ہے زارا دے بابے دا غلام بھی بنایا ہے سبحان اللہ اس واسطے اللہ کریم دا شکریہ ادا کرو آؤ مسلمانوں رب العالمین دا شکریہ ادا کریے ایک پانی دے ناپاک قطرے تو شادی بنیاد رکھی گئی ہے پھر قرآن اندر پیا فرمانا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اللہ کریم نے فرمایا اے انسان میں تینو احسن بنایا ہے کائنات دی ہر چیز انسان واسطے بنائی ہے زمین انسان واسطے ہے آسمان دا چھت انسان واسطے اور دودھ بنائے انسان واسطے پھل بنائے انسان واسطے سبزیاں بنائیاں انسان واسطے جہان بنایا ہے انسان واسطے انسان بنایا ہے اپنی عبادت واسطے میں نہیں آخدا اللہ دا قرآن پڑھ لینے رب العالمین دا قرآن میرے بے نیاز نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا پروردگار نے فرمایا میں جنت انسانوں اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا اور لوگوں میرا عقیدہ ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح شام اپنے رب دیاں تسبیحاں پڑھدا رہندا ہے اللہ کریم انہوں کدی دنیا داراں دے سامنے جھکن نہیں دیندا سبحان اللہ جو ہے جناب دی اللہ یا رسول اللہ جان بھی دل بھی حاضر جان بھی حاضر توجہ ہے جناب جی خلاق عالم نے کتنیاں کرم نوازیاں کر چھڑیاں نے فرمایا بندیا تو میری بارگاہ اندر آ جاؤ آنا تو میری بارگاہ اندر جھک جا انشکر لی بے نیاز فرماتا میرا شکریہ ادا کر آؤ لوگوں دل نکننا سنیا جی میری داستان میرے بے نیاز نے فرمایا قیم الصلاة وآتوا الزکاة نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اللہ خدا کیا بندہ حکم ہے اور جیڑا بندہ نماز پڑھے حضور قبلہ سرزہ صاحب موجود نے علامہ صاحب موجود نے جیڑا بندہ نماز قائم کرے زکاة دا انکار کر دے وے ایک نو مننے ایک نو چھڑ دے وے او دی نماز بھی قبول کوئی نہیں میرے بے نیاز نے فرمایا او لوگوں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سبحان اللہ سبحان اللہ تسی آنکھ دے جاؤ میں قرآن پڑھدا جاواں آؤ نہ لوگو بے نیاز دا قرآن ہے اللہ کریم نے فرمایا نماز قائم کرو زکاة دے گو جیڑا نماز پڑھے زکاة دا من کرو دی نماز کوئی نہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جیڑا اللہ دی اطاعت منے مدینے والے بادشاہ دی غلامی نہ کرے او دی اللہ دی اطاعت بھی قبول کوئی نہیں کیونکہ بے نیاز دا قرآن فرماندا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ
قرآن لوگو جڑا اطاعت خدا کرے اطاعت مصطفیٰ نہ کرے اللہ اپنی اطاعت بھی قبول نہیں کر دے. اور سنیا جی اگلے جملے فرمایا انشکر لی والی والدیک. بے نیاز نے فرمایا او بندیا اللہ دا بھی شکریہ ادا کر اپنے ماں باپ دا بھی شکریہ ادا کر. جڑا نماز پڑھے زکات دا منکر نماز کوئی جڑا اطاعت خدا مننے اطاعت مصطفیٰ نہ مننے اطاعت قبول کوئی. انشکر لی والی والدیک جڑا اللہ نو سجدے تے کرے تے بڈھے پیو دی تابعداری نہ کرے او دیاں نمازاں قبول کوئی نہیں. میرے مدنی کریم نے فرمایا لوگو جڑا بندہ اپنے ماں باپ نو ستاوے اپنی بڈھی ماں نو ستاوے اپنے بڈھے باپ نو ستاوے مدینے والے بادشاہ فرمایا نہ دی نماز قبول نہ کعبے دا طواف قبول. سنیا جے لوگوں میں باپ تے گل کرنا چاہنا او جوانوں جنہ دے باپ زندہ نے اپنے باپ دا متھا چومیا کر پیو دے ہاتھ چومیا کر. میں معافی چاہنا سمجھا صاحب ایک بات تے میں اتراز دے میں چشتیاں الحمدللہ میری آستانہ عالیہ چشتیہ حیدریہ عروس حضور غریب نواز جلال پور شریف کے نام تعلق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جڑی گل سچی ہے کرن تو کدی ڈنڈی نہ ماراں گا. میں نہ لو جوان تسی او میں کوئی بھی نبی دا غلام ہوگے جدوں کوئی پیر صاحب آ جان اسی ہاتھ چومنے ہاں اسی گوڈی ہاتھ لانے ہاں اسی تابعداری وچ جھک جھک کے جانے ہاں. او میں نہ بندیا خدا دیا اللہ دے رسول تو بعد سب تو وڈے تیرے پیر اللہ نے تیرے ماں باپ تیرے واسطے بنا چھڑے نے. اپنے باپ دے ہاتھ کیوں نہیں چم دے اپنے باپ دی گوڈی ہاتھ کیوں نہیں لاندے. آؤ نا چشتی صاحب اگر باپ دے ہاتھ چمیے کی لبے گا اگر باپ دی گوڈی ہاتھ لائیے کی لبے گا. میں کیا حل جزا الاحسان الا الاحسان. اگر آج تو اپنے باپ دے ہاتھ چومے گا کل تیرے چمن والے تیرے ہاتھ چومیں گے. بڑھے پیو نو پچھلی عمرے کسے دے مالے دے پٹھیاں تے لایا. سننا جوانو یہ خدا نہ کرے تیرا پیو پچھلی عمرے بھی مستریاں نال ٹوکری چوکھے مزدوری پہ کردا اللہ نہ کرے پھر اپنی خیر مناوی. حضرت ثابت البنانی رحمت اللہ علیہ لکھنے نے لوگوں آ فرمانے نے دیکھیا ایک جوان ایک بزرگ نو ماردا پیا ہے تھپڑ ماردا ہے کبھی پیر دے جوتے لا کے ماردا ہے. حضرت ثابت البنانی فرمانے نے او بڈیرا پاپا اس جوان کو مار پیا کھانا ہے. جدوں بندیاں نہ گزر ہویا بندے رک گئے نہ کیا ظالما حیا کر بڈیرا بابا کیوں مارنا ہے تیرا کی لگدا ہے تیرا نوکر ملازم تیرا لگدا کی او جوان بابے نو ماردا پیا ہے. بابے نے ویکھیا لوگ پوچھ دے نے تیرا لگدا کی جوان چوپے بابے دیاں اکھاں وچوں ناراں جاری نے لوگ رشتہ
सरकार आ गए उन्हें क्या बाबा ओ ते नहीं दसदा तू ही दस दे तेरा की लगदा है बाबे दियां चीखां निकल गईयां ने रो के आदा लोगों की दसा मेरा अपना पुत्र बाबा रो के आदा की दसा लोगों मेरा अपना पुत्र है जदों लोकां आ गल सुनी ना प्यो नूं पुत्र पिया लोग तेरे पुठे ने चीख उठे ने लोगों ने कच अंश आ गए उन्हें आख्या यो जालिमा अबे नू ते नहीं ना मारीदा एक बंदा क्यों क्या बाबा केड़ा जुर्म कीताई ए गल पुछण दी देर होई है बाबे दी चीखां निकल गई बंदे इकट्ठे हो गए उन्हें आख्या बाबा गल ते दस रोंदा क्यों जुर्म केड़ा कीता ही बाबा सिर मारे आख्या ना पूछो मेरा जुर्म ओ जवानों सुनिया जे खुदा वास्ते अपने मापियां दी कदर कर तू जे इत्थे दी गल्लां करना ना इत्थे मां प्यो को कापे मरदा पुत्र पीरा दे उके पे मार लम्हा फिक्रिया दरसा तू इत्थे मैं अपने दरबार शरीफ की गल करा जेड़ा मां प्यो को नाराज करके मेरे दरबार जलालपुर शरीफ जाए वो बंदे दे पुत्रा इको की फैसला बना मदीने वाले बादशाह दे दरबार तो भी नहीं बना सच्ची गल नहीं को सुनने वास्ते तैयार सुभान अल्लाह जेड़ा मां प्यो को नाराज करके रोंदी मां छड़ के रोंदा प्यो छड़ के मदीने वाले दे दरबार च जाए मदीने वाला दरबार वाला कुछ नहीं देना बनिया पूछया बाबा केड़ा जुर्म कीता बाबा रो पिया सारो कतार रोया सिर मार के आदे ना पूछो उन्हें आख्या बाबा ओ दस दे सही तेरा जुर्म केड़ा है तेरा कसूर की है ये वास्ते मकान नहीं बनाया उन्हें आख्या सोना बनाया है इधे रहन वास्ते मकान बनाया है इधे सहन वास्ते हर चीज दी है उन्हें आख्या बाबा फिर तेरा जुर्म की है बाबा पीछे डिग पिया है रो के आदा एक जुर्म मैं अपने प्यो न मारिया सी कोई जुर्म नहीं मेरा कोई ये जमिया मैं इधर नाज से नखरे उठाने लगा इन्हू सीने ते टुरना सिखाया इन्हू उंगल फद के टोरिया मैं पसीनो पसीन होके आया इन्हू देखिया मेरा ठंडा हो गया उन्हें आख्या बाबा इतनियां मेहरबानियां कीतियां ने हुण मार क्यों पई लोगो मेरे तो इबरत हासिल करया जे मैं नादानी अंदर अपने प्यो नू मारदा सी हज़रत साहब तआला फरमांदे ने बंदा कहने लगा लोको जाओ ये मार मैनू पैनी है ये मार मैनू पैनी है उन्हें आख्या जुर्म उन्हें आख्या इस गल्ले पर मैं अपने प्यो नू मारदा रही आओ मेरे मुसलमान भाइयों दावत फिक्र देना चाहना ओ खुदा वास्ते अपने बाप दी कदर कर ले अपने प्यो दी कदर कर ले मदीने वाले बादशाह दा फरमान है फरमाया रदी या रब्बी फी रदियल वालिद ओ मेरे सिहाबा जिन्ने देखण आए होवे मेरा खुदा राजी है कि नाराज है ज़ारा दे बापे फरमाया अपने अब्बे नू वेख लवो अपने बाप नू वेखो
مصطفیٰ کریم دے سے یا رسول اللہ باپ تو کمیں میرے آقا علیہ السلام ہمیں رضی ربی فی رضی والد وہ جدا پیور راضی ہو گئے ادھر سانا خدا راضی ہوندہ ہے وَسَقَتُ الرَّبِّ فِي سَقَتِ الْوَالِدِ امام الانبیاء رحمت عالم نے فرمایا جدا پیور رس جائے ساڑھے یہاں پتہ ہوندہ کی بابا خدا میں خواستہ کہا کہ بڑی چنگی بڑیرہ جو ہو گیا بچے والا سے نے وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا دعا کر یا اللہ میرے ماں باپ تے انج رحم کر جی میں بچہ یہ میرے تے کر دے رہے بابا اگر کو کہا جو چانیمہ ہو گیا بہو نال ہو گیا نو نال ہو گیا تے بابا ناراض ہو کے ڈیرے ٹور گیا دوجے پتر دے بیڑے ٹور گیا میں پوچھنا پترا تینوں کیویں نیندر پے جاندی ہے پیو رس کے تجھے گھر ٹور دے تو سو کیویں جاندی بڑا ظلم ہے خدا دی قسم آ جڑا نہیں کہ کوئی پوچھدا نہیں جدوں ماما ٹور جاندی ہیں یہ ظلم ہے ایلی وہ نیت پڑھ دے وہ ماما ٹور جان دے مگروں کوئی نہیں پوچھدا نہ اللہ دی قسم بابے نو نیندر ہی نہیں ہوندی جتنے تک پتر گھر نہ آ جائے تینوں کیویں نیندر آ جاندی ہے تیرا باپ کدی تیرے واسطے چین دی نیند نہیں ستا جنہیں ساری زندگی اپنے کنیاں تے ٹوکری چکی ہے تیرے واسطے جنہیں تیارے غیر رہ کے اپنے ہاتھ نال پکا کے ٹھنڈیاں کر کے کھادیاں نے تیرے واسطے میرا ایک سنگی میں دسن لگا وہ باہر رہنا پھر انہیں بولا سب تو بڑا لمحہ گریا اور سب تو بڑا مسئلہ ہے انہیں کہا چشتی صاحب روٹی اپنی ہتھی پکائی تھی تازی اور ٹھنڈی کر کے کھائی کیوں کہ صبح کام تے جانے ساری ٹائم اٹھ کے آٹا گوندیا روٹی پکا کے بن لئیے دوپہری کھانی ٹھنڈی کھانی ایمان نال دسو جتنا ملک باہر بیٹھے آتے ہیں انہوں نے مزدوریاں نوکریاں غلامیاں پہ اپنے واسطے کرتے بولو اس واسطے کرنے نے میری اولاد خوشحال ہوئے میری اولاد کامیاب ہوئے ایک میں جناب نو گل سناواں کچھ تھوڑی دیر پہلے ایک میں بابا ملیا داڑھی سفید ہارٹ دا مریض گورنمنٹ دا ملازم میں پوچھیا کی حال ہے آکھن لگا چشتی صاحب حال کوئی نہیں صحت ساتھ نہیں دین دے میں آکھیا جناب نہ ملازمت چھڑ دے وہ نوکری چھڑ دے وہ جدو صحت ساتھ نہیں دین دی تے چھڑ دے وہ ایک لمبا سال لے کے بابا کہنے لگا چشتی صاحب دل تے کر دے میں بھی آرام نال پہ جاواں پر سوچیا ایک میرا پتر ایک میری تھی دونوں بہن پڑا پہ پردے میں آکھیا میں اوکھے گزار لواں گا انہاں دی پڑھائی نہ رک جاوے میں پریشانی میں گزار لانگا میری دھی پڑ جائے میرا پتر پڑ جائے ایک کال کسی دے محتاج نہیں رہنے اللہ اکبر برادران اسلام عارف کھڑی دنیا کشمیر بولے ہیں سبحان اللہ اور بے کھڑی فرماندے نے ماں مردے او پے کے مکدے باپ مرے گھر ویلا آپ فرماتے ہیں ماں مرے دے او پیکے مکدے باپ مرے گھر ویلا او شالا مرنے نویر کسے دے تے اجڑ جانا جے میلا حضرت عارف کھڑی رومی کشمیر فرمانے لے او پائی پائیان دے دردی ہوندے تے پائی پائیان دیاں پاواں
کہ ماوا ٹھنڈیاں چھاواں جب باپ تر گیا نا پھر پتہ لگے گا. برادران اسلام نے اپنی آخری بات کر کے دس مانگا، وقت ختم ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام کا دربار امام جلال الدین سیوطی فرما دے حضور دی بارگاہ چ ایک جوان آیا، سننا بس دھیان نہ، بات ختم ہو گئی. آ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ عرض کردا یا رسول اللہ میں آپ دی بارگاہ چ حاضر ہویا، میں اپنے باپ دی شکایت لانا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ کی کرتا ہے؟ تیرے پر زیادتی کرتا ہے؟ یا رسول اللہ زیادتی کرتا ہے. سرکار فرمایا کی کرتا ہے؟ یا رسول اللہ میرا باپ کام کو نہیں کرتا، میرے گھر آندا ہے، میرے گھروں آٹا لے جاندا ہے، سالن لے جاندا ہے، روٹی لے جاندا ہے، کدی کدی میری جیب چوں پیسے بھی لے جاندا ہے. تو میرے باپ کو سمجھاؤ کہ انج نہ کرے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک نوکر نو فرمایا جا ذرا ادھر بابے نو آکھی تینوں زہرا دا بابا پہ بلانا ہے. سبحان اللہ، آگ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئے جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. سیابی رسول حکم دا پابند دوڑدا گیا، دروازہ کھڑکایا. بابے پوچھا کون ہے دروازہ کھڑکان والا تے کیویں آیا ہے؟ سیابی تو بھی صدقے جانے. انہوں نے کہا بابا دروازہ کھولا، آپ نہیں جو آیا سائیں آپ گلے آپ نہیں آیا سائیں آپ گلے. بابے دروازہ کھولیا، بابا آیا کون ہے؟ آگے میدان دے بابے دا نوکر بابا تینوں زہرا دے بابا پہ بلاندے نے. بابے نے چپی دا آسرا لیا، ٹر پیا ٹردیاں حسنین کریمین دے نانا جان دے دربار چ گیا نا، تے سامنے پتر بیٹھیا ویکھیا تے بابا بھی سلام عرض کر کے بیٹھ گیا. تے توجہ کرنا لوگو، میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا بابے نے مخاطب کر کے کہ کی لگدا جے؟ میں مثال سمجھان واسطے دین لگا. جدو پتر پیو تے مقدمہ کر دے، تھانے کچہری چ لے جاوے، عدالت لے جاوے، دارے چ لے جاوے، پریاں چ لے جاوے تے تھانے دار اتنا ہی پوچھ لوے بابا لگدا کی آ؟ سن رہے ہو؟ میں ایویں نہیں کر رہا، میں کتنی پریاں ویکھیاں نے پیو پتر نہ پریا پائی تے پیو رونے تو سوا کچھ نہیں کر سکدا. میاں صاحب فرماندے نے ماڑے دا کی زور محمد کام نہیں کر سکتا. یہی پیو بھائی گھر دے اندر جدو آندا سی کھنگورا مارتا ہی ہر شے سہم لیا. اج کمزور ہو گیا، اج بولیا نہیں جاندا، اج مزدوری نہیں ہوندی. میرے کریم نبی نے فرمایا بابا کی لگدا جے؟ بابا چپ کر کے بولیا نہیں، اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے نے. کی دسے؟ چند دن قبل نکالے میں نام نہیں لینا جگہ دا، پولیس پہ گئی، پتر نے کوئی زیادتی کی تھی، ظلم جو بھی کیتا پولیس پہ گئی. پیو نے سفید داڑھی رکھی ہے، نمازی ہے، متقی پرہیزگار آدمی ہے. پتر نس گیا، پولیس والے پہلو بابا پھڑ کے لے گئے نے. میرے ذہن سے ایک دماغ سے خیال آ گیا، میں کہ جدو حوالات جا کے بند کرن دے اگلے مجرم قیدی وہ جڑے اوتھے بتے نے جڑے پھڑے نے وہ پوچھن گے بابا کیڑے جرم وچ آیا؟ وہ پوچھ دیتے ہیں نا کیڑے جرم وچ آیا ہوئے؟ وہ جنہیں سفید داڑھی رکھی ہے، سر تے پاک بن کے لگا جاتا ہے، وہ کی دسے دا میں اپنے جمے پتراں دے جرم وچ آ گیا. وہ جوانوں خدا واسطہ چنگے کم تسی کرو گے، پیو دی قبر تے شاباش پوے گی. بھڑے کم تسی کرو گے، شراب پی کے ہنگرے تو مارے گا، تیرے پیو دی پگ نو داغ لگے گا، ماں دی چادر نو داغ لگے گا. خدا واسطہ خیال کر، پیو دی چادر بچا، ماں دی چادر بچا. سرکار فرمایا کی لگ رہی؟ بابا روندا ہے، منہ نہیں بولتا. کی بولے بھائی یا رسول اللہ جڑا شکایت لاندا ہے میرا پتر؟ بابا بیٹھا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا پترا ہن گل کر تھا، تو جڑی گل پہ کرنا ہے. کہ یا رسول اللہ میرا باپ آٹا لے جاندا ہے، سالن لے جاندا ہے، روٹی لے جاندا ہے، زیادتی کرتا پیا ہے. ساری گل ہو گئی نا، ادھر میرے وال ویکھو، بس ختم ہو گئی میری تقریر. بس شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات. پہلو سرکار ادھروں گل پہ سن دے نے تے جدو نبیاں دے تاجدار نے اپنا رخ انور بابے وال پھیریا نا،
سبحان اللہ. میرے نبی نے اپنا چہرہ انور پھیریا تاکہ وہ بابے جی بھی گل سن لئیے نا, کیونکہ یک طرفہ سن کے فیصلے نہیں ہوندے, طرفین دی سنی جاندی ہے. جدوں تیرے تے میرے کریم نبی نے اپنا چہرہ پھیریا ہے, ادھر رسول اللہ دا چہرہ پھیریا ہے, ادھر جبریل آ کے آئے. سبحان اللہ. تیرا تے میرا سینہ قبلے لو پھرے تے نماز کٹ دیئے تے زارا دے بابے دا سینہ پھر آئی تے قبلے ہی پھر گیا. بولو قبلے ہی موضوع نہیں ہے میرا ہے. نبی پاک دے غلام سرکار دا چہرہ پھر آئے, ادھر جبریل آ گئے نے. حضرت جبریل عرض کر دے نے سونے اللہ دا پیغام لے کے آیا. اللہ پیا فرمانا دے اے مدینے آلیا تسائے دے پتر بھی سن لئیے. اللہ فرمانا دے ہن بابے دی ذرا کان دھر کے سنے آدھے. جبریل پاک یا رسول اللہ فرمانا پیا وہ کان دھر کے ذرا سنے آدھے بابے جی. نبی پاک نے فرمایا بابا بول بھائی ہن تو اپنی سنا. تے بابا رو کے آدھا یا رسول اللہ کی سناواں, اے جڑا اج میرے تے شکایتاں پہ لاندا ہے اے میرے سینے تے ٹکنا اس سکھیا ہے. یا رسول اللہ میں مزدوریاں کر کے لیا سا, ادھیاں خواہشاں پوریاں کرتا ہی. کملی آلیا آدھا کردہ کچھ نہیں, آج میں کاری کچھ نہیں سکتا, کمزور ہوں میں. تے گلاس پانی دا پینے میں ادھا اتے روڑ لینا, میرے ہاتھ کم دے نے, میرے گھٹے گوڈے کام نہیں کرتے, چھڑی دے حسرے نہ ٹورنا. یا رسول اللہ سے آخری گال کرنا. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں بابا رو کے کہنے لگا مدینے والے بادشاہ وا آج تسی فرما دے وہ تے آج تو بغیر دے بوئے تو پانی ملی پی. آج تسی ڈاک چھڑو تے کدی دے دروازے تو کھانا نہیں کھاواں. میرے کریم نبی دے غلاموں جدوں سرکار نے بابے دیاں سنیاں نے, تیرے تے میرے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے. زارا دے بابا رون لگ پئے, ادھر بابا بھی روندا ہے, زارا دا بابا بھی روندا ہے. جدوں سرکار نو روندیاں جوان نے ویکھیا ہے, جوان دیاں اکھاں چوں بھی آنسو آ گئے. میرا نبی کتاب و حکمت لے کے آیا ہے. جدوں سرکار ویکھیا لویا کرم تیرے تے میرے نبی نے فرمایا من حجر ولا منر یسمع حاشا الا بکا. فرمایا یو جوانا صرف میں ہی نہیں روندا, تیرے پیو دی داستان سن کے پتھر بھی روندے نے, مٹی بھی روندی. بس گل ختم ہو گئی. اتنی بات یاد رکھیں, جدو پیو نے رلائے ہوئی, جدو پیو رونا مٹی بھی رونی, پتھر بھی رونے نہیں. مدینے والے بادشاہ تک گل جانی نا. من حجر ولا مدر یسمع حاشا الا بکا. رسول کریم فرمایا مٹی بھی روندی ہے, پتھر روندے نہیں. تیرے پیو دا رونا انہاں کو ویکھیا نہیں گیا. رو کے عرض کردہ مدینے والے جو حکم کریں میں نوکر حاضر آج تو بعد اف نہیں کراں گا. نبی پاک نے فرمایا انت و مالک لابیکا, جے ساڈی مننی ہے تے تو بھی تے تیرا سارا گھر بھی تے تیرا مال بھی ہر شے تیرے باپ بھی ہے. باہر ہوتا بھائی